لائٹ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ساری تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے واسطے ہیں جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اور درود و سلام نبی کائنات، نبی ہدایت، سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور اسی طرح بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی اور برکتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ، امہات المومنین پہ، آپ کی ازواج مطہرات پہ، خلفائے راشدین پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ. ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ لوگوں کو آزماتا ہے ڈر سے، بھوک سے، غربت سے، رزق کی کمی سے، اور یہاں لوگوں کے اپنوں کی موت سے، لوگوں کے دنیا سے چلے جانے سے.
مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ پھر ایمان والے اور مومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور جو مصیبت میں صبر کرتا ہے، اللہ نے کہا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ در حقیقت اصل میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آزمائشیں، مصیبتیں، قدرتی آفات یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، ہم اس کو زندگی میں سے کبھی خارج نہیں کر سکتے۔ حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں، پچھلے ہفتے ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جس میں لقمہ اجل بن گئے، اور ابھی تک وہاں پہ لوگ ملبوں نیچے دبے ہیں، لوگ ان کو نکال رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی ان مسائل سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتی۔ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قدرتی آفات ہیں، مسائل، آزمائشیں، نیچرل ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟ ایمان والے انسان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی بھی امر، اللہ کا فعل وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی بھی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ظاہری طور پہ جتنا مرضی لگے کہ شاید یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ ظلم ہے یا زیادتی ہے، اللہ کسی کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تو پھر یہ آفتیں اور آزمائشیں، سیلاب، زلزلے، بڑے پیمانے پہ ہونے والی تباہی کیوں ہوتی ہے؟ مومن بندے کے پاس ایک تو ایمان پہ مبنی ایک سیدھا سا جواب ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، لوگوں سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ لوگ کیوں کرتے ہیں۔ ایک یہ بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی بھی چیز کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ایک مسلمان کو اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس میں کیا حکمت ہے اللہ جانتا ہے۔ انسانی عقل ہر کام کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتی، انسان کی عقل بھی محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں لامحدود ہیں، انسان کی عقل ان ساری حکمتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنے اعمال کی کچھ حکمتیں لوگوں کے سامنے رکھی بھی ہیں۔ اس طرح کی آزمائشیں، ایک تو یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ایک پہلی بات، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک پہلی حکمت، پہلی وجہ ان چیزوں کی، ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈر سے، غربت سے آزماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال چھین کے، لوگوں کو مار کے، دنیا سے لے جا کے، وَالثَّمَرَاتِ،
رزق کی کمی، اناج فصلوں کی کمی کی وجہ سے اللہ انسانوں کو آزماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لوگ ایمان لے کے آئیں اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ابھی تو ہم نے ان میں سے وہ لوگ نکالنے ہیں کہ سچے لوگ کون ہیں آزمائشوں کے وقت کھڑے ہونے والے، اور بھاگ جانے والے کون سے لوگ ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے، یہ آزمائشیں، قدرتی آفتیں، یہ سیلاب اور زلزلے اور اس طرح کی چیزیں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور آزمائشیں نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں جو ہیں وہ انبیاء پہ آتی ہیں، فالامثل ثم الامثل، پھر جو انبیاء سے کم درجے پہ ہیں پھر ان سے کم درجے پہ ہیں، ان لوگوں پہ اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ نے کہا پیغمبر ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کے مال و دولت اور یہ سارا کچھ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، یہ تو یہ دنیا کا مال ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور دوسری بات کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اوپر مصیبتیں آزمائشیں لاتا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کے درجات کو بلند کیا جائے، لوگوں کے درجات کو بلند کیا جائے، کہ لوگوں پہ آزمائش آئے اور ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات جو ہے وہ فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ معاف بھی کرتا ہے، ان کے درجات کو اللہ بلند بھی کرتا ہے ان آزمائشوں کی وجہ سے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو ان آزمائشوں میں سے اللہ نکال کے اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے بچے کی جان کو قبض کرتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ کہ میرے بندے نے کیا کہا تھا جب تم نے اس کے بیٹے کی، اس کی بچے کی جان کو قبض کیا، روح کو قبض کیا ہے؟ نے کہا اللہ وہ انسان صبر کرنے والا اور تیری تعریف بیان کرنے والا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اور اس کے لیے جنت میں اس کے بدلے میں ایک گھر جو ہے وہ بنا دو۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے بھی انسانوں کے اوپر مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں یصیب مسلم، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی، کوئی تھکاوٹ، کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی غم، حتی الشوکہ یشاکھا، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی مسلمان کو چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ساری زندگی انسان کو آزماتا رہتا ہے، اتنا آزماتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر کے دنیا سے لے جاتا ہے۔ ان بڑی آفتوں کے پیچھے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ایک تیسری بات، تیسرا پوائنٹ کہ بڑی آزمائشیں، زلزلے، سیلاب کبھی کبھی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں، انسان کی برائیاں اور انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو مصیبتیں انسانوں کے اوپر اللہ نے کہا تمہیں آ رہی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال اور اس کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی آیت میں آگے اللہ کہتا ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، پھر بھی اللہ بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا نا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ زمین پہ، خشکی میں، پانی پہ جتنا بھی فساد برپا ہے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ
والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم، جب تک علم اٹھا نہیں لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم جو ہے، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ ایسے قرآن کو یا علم کو نہیں کھینچ لے گا، ولیکن اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ بعمل علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا، علم اٹھا لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، قیامت کا وقت قریب ہو رہے گا، وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے پھر کثرت سے آئیں گے۔ انسان کے گناہوں کی پاداش میں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور اللہ کی معصیتوں اور انسان کی خطاؤں اور سیئات کی وجہ سے زمین پر کثرت سے زلزلے آئیں گے، یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی، قیامت کا پھر بڑا زلزلہ آئے گا۔ اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین ساری کی ساری ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ سارے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ تو یہ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں، یہ 3 پوائنٹ۔ اور چوتھی بات، کبھی کبھی آزمائشیں اور یہ انسان کے ساتھ حادثات اور یہ آزمائشیں اور مصائب اور آفتیں اس وجہ سے بھی آتی ہیں انفرادی سطح کے اوپر، زیادہ تر انفرادی سطح کے اوپر، بڑے پیمانے پہ نہیں بھی آتی، اس وجہ سے بھی آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ چھوٹے عذاب دے کے لوگوں کو بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ یہ تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ چکھاتا ہے تاکہ اللہ تمہیں بڑے عذاب سے بچا سکے۔ انسان کے ساتھ زندگی میں کئی حادثات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ کبھی تو انسان کو زندگی میں آگے جا کے وہ حکمت سمجھ آ جاتی ہے اور کبھی وہ حکمت نہیں بھی سمجھ آتی۔ سورۃ کہف میں اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کا علم، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، انسانوں کے پاس علم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا نا کہ تم نے یہ کشتی کیوں توڑی ہے سورۃ کہف کے اندر، یہ تم نے ایک چھوٹے کھیلتے ہوئے بچے کو کیوں قتل کیا ہے؟ اور اس کے بعد ایک شہر میں گئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، جہاں شہر والوں نے، بستی والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان نوازی بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مزدوری کر کے ایک گھر کی دیوار جو گرنے والی تھی، اس گھر کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہر بار یہ پوچھتے تھے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں نا اللہ کی حکمت، چھوٹے بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، بعد میں اللہ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ اس بچے کو اس وجہ سے قتل کیا تھا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو کفر میں ڈال دیتا اور وہ اپنے والدین کو دوزخ تک لے جاتا۔ کہ انسان کے ساتھ، انسان کے سامنے ہونے والے حادثات، انسان کے سامنے، اس میں حکمت اللہ کو سمجھ آتی ہے اور انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، انسان اس وجہ سے بے صبرا ہو جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ تم اس چیز پہ صبر کیسے کرو گے جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ انسان کا ایمان اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش، ہر مصیبت میں اس کا رویہ یہ ہو کہ اللہ کے پاس علم ہے، ہر چیز اللہ کی نظر میں، تو دیکھیں اللہ کی نظر میں تو دنیا کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک مثبت پہلو ہے۔ جتنے لوگ بیچارے سیلابوں میں، زلزلوں میں چلے جاتے ہیں دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو ڈوب کے مر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ ایک آپ نے کہا صاحب الحدم، جو چھت گرنے سے، اپنے اوپر چیزیں گر جانے سے مر جاتا ہے، اس کو بھی اللہ اعزازی طور پہ شہادت کے رتبے پہ فائز کرتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں اور مصیبتیں، ان کی حکمت اللہ کو سمجھ آتی ہے، انسانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور 5ویں چیز، کبھی اللہ کی طرف سے، 5واں پوائنٹ، کبھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں اس وجہ سے بھی آتی ہیں
کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو، انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ نے کہا جب ہمارا عذاب آیا لوگوں کے اوپر، جب ہمارا عذاب، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں، اللہ کے سامنے جھکے کیوں نہیں؟ لوگوں کا حق یہ بنتا تھا، پہلی قوموں پہ بھی اللہ کے عذاب آئے، لوگوں کا حق یہ بنتا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش، مصیبت، اللہ کی طرف سے کوئی قدرتی آفت یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر اللہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی ٹریجڈی انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر لوگ اللہ کے سامنے کیوں نہیں رکے؟ اللہ نے کہا لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ ثم قست قلوبہم، لوگوں کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان بما كانوا یعملون، اتنے حادثات کے باوجود بھی لوگوں کے دل سخت تھے، اور شیطان ان کے اعمال اور ان کی کرتوتیں ان کو خوبصورت بنا کے دکھاتا رہا، نہیں تمہارے اعمال بڑے اچھے ہیں۔ کتنے زلزلے آپ دیکھیں نہ آئے، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنا کچھ ہوتا ہے، کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، کتنے لوگ نہیں توبہ کرتے۔ اور چھٹی چیز جو ہے، بہت ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی، یہ تو بس لوگوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ نے یہ باتیں کی، اللہ کی حکمتیں، وگرنہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کا کام تو کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اور چھٹی چیز دیکھیں، انسان بڑی آفتوں میں، یہ چھوٹی آفتوں میں، وہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی بجائے جو لوگ رہ جاتے ہیں، عبرت کا سامان ان کے لیے ہوتا ہے، اور اصل امتحان ان کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے اس آزمائش سے عبرت حاصل کی ہے یا نہیں کی۔ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر جو آزمائش ڈالی ہے، آپ دیکھ لوگوں کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو، وہ اس حادثے کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کے بعد بدل جائیں۔ اتنے بڑے حادثوں میں بھی آج کل لوگ آپ دیکھیں تعزیت کے لیے، وہ میت کی تعزیت کے لیے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، لیکن بیچارے کوئی فرض نماز کے لیے بھی لوگ نہیں جاتے۔ جس کا والد والدہ دنیا سے چلی گئی، وہ 1-2 دن نماز پڑھتا ہے، وہ بھی اکثریت میں، وہ پھر مسجد کو خیر بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ اس وجہ سے تمہیں دیتا ہے تاکہ تمہیں اللہ بڑے عذاب سے بچا سکے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، کوئی 10 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 20-30، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آج مرتا ہے یا 20 سال بعد مرتا ہے۔ جب یہ زندگی عارضی ہے تو اس کی آزمائشیں، اس کی خوشیاں اور اس کے دکھ بھی عارضی ہیں۔ تو چھٹی بات جو ہے، وہ اصل امتحان وہ لوگوں کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی کسی کو مصیبت میں دیکھے، کیا اس کے دل کے اندر وہ احساس اور جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی مدد کرنے کا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی مصیبت زدہ کو دیکھتا ہے تو وہ اصل امتحان اس انسان کا ہے جس پہ مصیبت نہیں ہے۔ اس انسان کو شریعت نے دعائیں سکھلائی ہیں کہ انسان دعا کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جس مصیبت میں تمہیں آزمایا ہے مجھے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے مجھے بہت سارے لوگوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ قیامت کے روز اللہ بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس لباس نہیں تھا، تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو میں وہاں پہ ہوتا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہ کھانا کھلانا تیرا میری طرف رجوع کرنا تھا، اگر تو اس کے کام آتا ہے۔ تو اصل میں انسان دیکھیں جتنا بھی علم والا ہو، انسان فقیہ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، خطیب ہو، علم ہو، انسان کے پاس دنیا کا علم ہے، دین کا علم ہے، لیکن اگر انسان کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے اور اس کی مصیبت میں اس کے کام آ بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کام نہیں آتا تو ایسا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ علم اس کے پاس جتنا مرضی ہو، بڑا اسکالر بندہ ہو، بڑا اس کے پاس دنیا کا علم ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے، کسی دوسرے انسان کو مصیبت میں دیکھتا ہے لیکن اس کے کام نہیں آ سکتا، انسان اس کے کام آ بھی سکتا ہے، اس کے باوجود اس کے کام نہیں آتا،
تو اللہ کی نظر میں ایسا انسان نیک نہیں ہے۔ علم والا ہو سکتا ہے، وہ بڑا اچھا خطیب بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند باتیں، تقریباً 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں، ایک تو اللہ آزماتا ہے لوگوں کو ان چیزوں سے، یا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لیے آزمائشیں ڈالتا ہے، یا اللہ انسان کے گناہوں کی پاداش میں لوگوں کے اوپر یہ مصیبتیں اور یہ قدرتی آفتیں اور زلزلے اور سیلاب اور اس طرح کی چیزیں ڈالتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پہ چھوٹی مصیبتیں ڈال کے کسی بڑی مصیبت سے اللہ بچانا چاہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا عذاب دے کے اللہ کہتا ہے میں آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی مصیبت دے کے اس کے پیچھے ایک بڑی، ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی زحمت میں سے جو نعمت ہوتی ہے، زحمت دے کے اللہ اس میں سے نعمت انسانوں کو سکھانا چاہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوتے، جو لوگ صحیح سلامت لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو آزماتا ہے کہ یہ آزمائش میں پڑے ہوئے لوگوں کے کام آتے ہیں یا نہیں آتے۔ یہ اللہ کی ساری حکمتیں ہیں، اور اللہ اس سب کے باوجود انسانوں کو عبرت ہی سکھانا چاہتا ہے لوگوں کو۔ یہاں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بڑی کھول کے بیان کی ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، سود، زنا، فحاشی اور ریانی کی وجہ سے، یہ زلزلے، لوگوں کو زمین میں دنسایا جانا، اس طرح کی چیزیں عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہیں لیا جائے گا۔ وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے کثرت سے نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ کوئی ایسی آزمائش، کوئی مصیبت وہ انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے، کوئی ایک حادثہ انسان کو اللہ کی طرف سے لے کے آنا چاہیے کہ اس حادثے کے بعد میں اپنی زندگی کو بدل لوں۔ یہ اللہ کا بعض دفعہ بڑے حادثات اللہ کا بڑا احسان ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ حادثات جیسے سورۃ کہف کا میں نے حوالہ آپ کو دیا کہ آپ دیکھیں خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا، اس بچہ اگر اللہ نے کہا قتل نہ کرتا تو اپنے والدین کو کفر میں ڈال دیتا اور دوزخ تک لے جاتا۔ یقیناً ایک بچے کا دنیا سے چلے جانا وہ اس چیز سے تو زیادہ آسان ہے کہ انسان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ دنیا سے چلا گیا، اس کی ایک اچھی یاد انسان کے پاس ہے، یہ چیز تو سب سے زیادہ گھاٹے والا سودا ہے کہ اس کی اولاد بڑی ہو کے اس کو آزمائش میں ڈالے، اس کو فتنے میں ڈالے، اس کو کفر تک لے جائے اور اس کو دوزخ تک لے جائے۔ بڑے حادثات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جب اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں اس کو اجر ملتا ہے۔ انسانوں کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ کا شکر ہے، صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی جو دعا سکھائی ہے، کوئی مر بھی جائے تو کیا کہا کہ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، ہر چیز جو اللہ نے دی ہے وہ بھی اسی کی ہے، جو اللہ نے لے لی ہے وہ بھی اسی کی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، کہ مصیبتوں کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ صبر اور اپنا احتساب ہے۔ جانے والوں کو آپ روک نہیں سکتے، بڑی آفتوں میں، مصیبتوں میں جو لوگ چلے جائیں انسان کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ مجموعی طور پہ پوری امت کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا آج امت مسلمہ کے اوپر جتنی آزمائشیں ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے یا قدرتی آفتیں جو ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ساری مسلمانوں کو اللہ جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ آؤ تم دین کی طرف اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کی طرف واپس آؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب